اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، جماعت پنجم کی کاروان اردو کے 11ویں لیکچر میں آپ سب کو میری طرف سے خوش آمدید۔ جی تو بچوں، آج جو ہم نے کام کرنا ہے اس کے لیے اپنی کاروان اردو کی جو کتاب ہے اور ساتھ میں اپنی اردو الف کی جو کاپی ہے وہ بھی نکال لیں بچوں، اور کتاب کا صفحہ نمبر 29 کھولیں۔ یہ دیکھیں آپ کو صفحے کے ایک سائڈ پہ جو ہے وہ صفحہ نمبر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اسے کھولیں۔ جی بچوں، ہم نے اپنے پچھلے جو لیکچر تھے اس میں ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ نوجوان سپہ سالار جو کہ محمد بن قاسم جن کے ذریعے جو ہے سندھ میں اسلام پھیلا، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس سبق کی سرگرمی کون سی کریں گے؟ سوالوں کے جواب لکھیے۔ یہ ہمارے پاس 5 سوال ہیں، دیکھیں۔ پہلا سوال ہے، سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے؟ دوسرا ہے، دیبل کی بندرگاہ کہاں واقع تھی؟ تیسرا ہے، منجنیق کسے کہا جاتا تھا؟ چوتھا ہے، محمد بن قاسم نے دریا کو کیسے عبور کیا؟ اور پانچواں ہے ہمارے پاس، راجہ داہر کی موت اور جنگ کی فتح کا حال جو ہے اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ جی بچوں، یہ آپ کتاب سے دیکھیں سوال اپنے، ٹھیک ہے، اور ساتھ آپ اپنی کاپی نکالیں۔ اور سب سے پہلے کاپی کے صفحے نمبر پر آپ اوپر سب سے پہلے لکھیں گے آج کی تاریخ۔ آج بچوں 15 جون 2020 ہے، اوپر جمعیت کا کام، اور آج دن ہے سوموار کا، ٹھیک ہے بچوں۔ پھر آپ لکھیں گے سبق کا نام نوجوان سپہ سالار، اور پھر سرگرمی لکھیں، سوالوں کے جواب لکھیے، اور پھر پہلا سوال، سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے؟ جی بچوں، ہم نے سبق میں دیکھے پڑھا تھا کہ سندھ کو باب الاسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں سب سے پہلے جو ہے اسلام آیا تھا محمد بن قاسم کے وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کا جواب لکھیں گے، سندھ کو باب الاسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں سندھ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اسلام آیا۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، دیبل کی بندرگاہ کہاں واقع تھی؟ جی بچوں، ہم نے اسے بھی سبق پہ پڑھا تھا کہ جہاں پورٹ قاسم آج موجود ہے، ٹھیک اسی جگہ پر دیبل کی بندرگاہ موجود تھی۔ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے، دیبل کی بندرگاہ اس مقام پر واقع تھی جہاں اب پورٹ قاسم قائم ہے۔ جی بچوں، سوال نمبر 3 دیکھیں، منجنیق کسے کہا جاتا ہے؟ بچوں، اس کے بارے میں بھی ہم نے اس مشین کے بارے میں سبق کے اندر پڑھا تھا کہ شہر کی مضبوط وسیلوں کو توڑنے کے لیے اور جن سے وہ پتھر پھینکتے تھے، ٹھیک ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ہم جواب کیا لکھیں گے؟ وہ اس طرح سے لکھیں گے، شہر کی مضبوط وسیلوں کو توڑنے والی مشین، ٹھیک ہے، توڑنے والی، دشمن پر پتھر اور تیر پھینکنے والی مشین کو منجنیق کہتے ہیں۔ جی بچوں، یہ دیکھیں 3 سوال جو ہیں ہمارے مکمل ہو گیا۔ اب اگلا سوال دیکھیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا، محمد بن قاسم نے دریا کو کیسے عبور کیا؟ جی بچوں، اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو مغربی کنارے کی دریا کی چوڑائی کے برابر انہوں نے کشتیوں کو جمع کر کے انہیں آپس میں باندھا تھا، جس سے وہ پل بن گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب ہم کیا لکھیں گے؟ محمد بن قاسم نے دریا کے مغربی کنارے پر دریا کی چوڑائی کے برابر کشتیاں جمع کیں اور انہیں لمبائی میں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا، یوں ایک پل بن گیا جس سے پوری فوج نے دریا عبور کر لیا۔ جی بچوں، یہ سوال نمبر 4 کا جواب، اور آگے سوال دیکھیں 5، راجہ داہر کی موت اور جنگ کی فتح کا حال اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ جی بچوں، اس کا جواب ہم لکھیں گے، راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے درمیان 10 روز تک جنگ ہوئی۔ محمد بن قاسم کی فوج صرف 12,000 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ راجہ داہر کی فوج میں 60,000 آدمی اور کئی ہاتھی تھے۔ مسلمان بہت پرجوش تھے، وہ منجنیقوں کے ذریعے دشمن پر پتھر پھینکتے اور ایسے تیر برساتے جس کے سرے پر آگ کا بگولا ہوتا، وہ تیر جہاں گرتے آگ لگ جاتی، جس سے راجہ داہر کی فوج میں شامل ہاتھی ڈر کر بھاگے اور اپنی فوج کو روندتے ہوئے میدان چھوڑ گئے۔ یوں جنگ کے 10ویں روز راجہ داہر مارا گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد کا پہلا پتھر رکھ دیا۔ جی بچوں، یہ تھا راجہ داہر کی موت اور جنگ کی فتح کا احوال کہ جنگ کتنے روز جاری رہی تھی؟ ان کے درمیان 10 روز جاری رہی، جن میں محمد بن قاسم کی جو فوج تھی وہ صرف 12,000 تھی اور راجہ داہر کی 60,000، اور جن میں کئی ہاتھی بھی شامل تھے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں نے کس ذریعے دشمن پر حملہ کیا؟ منجنیقوں کے ذریعے سے، جس پر وہ ایک سرے پر ایسا تیر برساتے تھے کہ ایک سرے پر آگ ہوتی تھی، تیر جہاں گرتے آگ لگتی، جس کی وجہ سے جو ہاتھی تھے وہ ڈر کر بھاگے اور اپنی فوج کو انہوں نے روند ڈالا۔ اس طرح سے جنگ کے 10ویں روز جو ہے وہ راجہ داہر مر گیا، اور ساتھ ہی محمد بن قاسم نے جو ہے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ جی بچوں، ہمارا جو آج کا کام تھا وہ ہمارا آج کا یہی کام تھا۔ یہ ہمارے 5 سوال تھے جن کا جواب ہم نے آج کاپی پر لکھے۔ اپنے کام کو بہت خوش خط اور اچھے طریقے سے کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ میری باتوں پر عمل کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔